شہید جہاد مغنیہ جو عماد مغنیہ جیسے عظیم مجاہد اور شہید کے فرزند ہیں، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کی آغوش میں پاکیزہ تربیت حاصل کی، اور یہیں سے ان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں بے مثال کام کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ یوں تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جوان جو ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی نگاہ میں کوئی اہم مقصد نہیں ہوتا، اور بس بیجا خواہشات کے پیش نظر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جہاد مغنیہ ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بچپن سے والدین کی آغوش میں درس شہادت پڑھا، اور اس پاکیزہ اور مقدس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی۔ جب یہ نوجوان اسکول کی زندگی کے مرحلے سے آگے بڑھا اور کالج اور یونیورسٹی کے مرحلے میں داخل ہوا، تو ان کے متعلق ملتا ہے کہ لبنان میں بیروت کی ایک امریکی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ جب ان کی ڈگری کا آخری سال تھا، اسی دوران جو ہے حالات نے کروٹ لی۔ لیکن اس سے پہلے ہم جب زندگی کا ان کے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے وہ نمایاں پہلو نظر آتے ہیں جنہوں نے جس کام نے انہیں اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں خداوند کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی عظیم بلند مقام پانا ہے تو اس کی شرط قرآن نے بتائی ہے، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ نوجوان جس کی سراپا زندگی تقوی، عشق خدا، عشق اہل بیت علیہم السلام ہمیں اس کی زندگی میں بخوبی نظر آتا ہے۔ آئیے اس کی زندگی کی ان جھلکیوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کالج کی زندگی میں بالخصوص ایام محرم میں اور ایام سفر میں جو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اپنے دوستوں کے ساتھ خصوصی اہتمام کرنا، اور عزا امام حسین میں گریے کا روحانی ماحول بنانا اور نوجوانوں کو متاثر کرنا، اور امام حسین علیہ السلام سے ان کا عشق اور ان کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت بخوبی نظر آتی تھی۔ جہاد مغنیہ کے دوستوں نے بتایا کہ وہ ہمیں لے کر مجبور اور لاچار کے گھروں تک پہنچتے اور ضروری چیزیں ان تک پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر شہداء کے گھر میں جاتے، شہداء کے بچوں سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی، ان کے ساتھ سیر و تفریح کرتے، ان کی خوشیوں کا سامان فراہم کرتے، اور آگے جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے نمایاں پہلو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جہاد مغنیہ کی والدہ بتاتی ہیں، جو ایک مقدس اور پاکیزہ خاتون ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ جوان اکثر رات میں نماز شب میں گریہ وزاری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے گریے کا راز نہیں بتایا، لیکن مجھے محسوس ہوا یہ شہادت کے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے امام سے رابطہ کیا، کس طریقے سے امام سے گفتگو کی، اور یقیناً وہ شہادت کی چاہت میں ہی گریہ کر رہے تھے، اپنے امام سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہید جہاد مغنیہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رہبر معظم نے جہاد مغنیہ کو اپنا روحانی فرزند قرار دیا اور شہید کی شہادت پہ بہت زیادہ گریہ کیا۔ خدا کے فضل و کرم سے آخر جہاد مغنیہ کی شہادت کی تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ 18 جنوری 2015 میں شام کی سرزمین پر مقدس مقام حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت کے لیے یہ جوان جو ہے میدان جہاد میں جاتا ہے، اور اسی دوران جو ہے اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں ان کی شہادت واقع ہوتی ہے۔